السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ کون ہے یہ ذاکر نائک؟ ہو از ذاکر نائک؟ ان دنوں یہ سوال زبان زد عام ہے کہ آخر ذاکر نائک کون ہے؟ تو موصوف کا موٹا موٹا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، کیونکہ آپ کا لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت سپورٹیو ثابت ہوگا۔ کون ہے یہ ذاکر نائک؟ تو یہ ایک سیلیبریٹی ہیں، ایک پبلک فیگر ہیں، ایک اسلامک اسکالر اور لیکچرار ہیں، انڈیا میں رہائش پذیر ہیں اور پیشے سے ایک فزیشین ہیں۔ انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن یعنی تقابل ادیان پر کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیس ٹی وی انڈیا کے آنر بھی ہیں۔ آپ نے اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے، ویری گڈ۔ تقابل ادیان پر کام کیا ہے، ویری گڈ۔ سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ویری گڈ۔ انڈیا جیسے ملک میں اسلامی چینل چلایا جو کہ بہت مشکل کام ہے، انہوں نے وہ بھی چلایا، ویری گڈ۔ آپ نے سارے کام بہت اچھے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ this is not good and also this is not acceptable. A question was asked to me regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. When I said that, in the answer, I won't go to the details, may Allah have mercy on him. You said that Yazid, may Allah be pleased with him. You said that Yazid, may Allah be pleased with him. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل، یہ لقب اتنا سستا اور اتنا ہلکا تھوڑی ہے کہ آپ جس کو مرضی آئیں گے دے دیں گے، نہیں۔ یہ ٹائٹل صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ٹائٹل صرف ان کے لیے خاص ہے۔ پھر بھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی ہی یزید سے محبت ہے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا حشر اللہ تعالیٰ یزید کے ساتھ کرے اور ہم اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت کا حشر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا را امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دیں، آپ کے ساتھ غداری نہ کریں۔ ہمارا یہ صرف جملہ کہہ دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہماری زبانوں پر بہت ہلکا ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اہل بیت پر کس قدر گراں گزرے گا۔ آپ کو اس جملے سے کتنی تکلیف ہوگی جب اہل بیت کے سامنے کوئی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا۔ خدا را امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دیں۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت شرط اول ہے۔ آپ کی محبت میں اگر کسی نے شک کیا یا آپ کی وفاداری میں کسی نے کمی کوتاہی کی تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ اس کا جنت میں داخلہ ممنوع ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی یزید کی تو اس کے متعلق سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، کتابیں بھری پڑی ہیں یزید کے متعلق، اس کی خرافات کے متعلق، اس ملعون لعنتی کی حرکات و سکنات کے متعلق۔ لیکن پھر بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ آخر یزید کون تھا اور کیا اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس پر بنا دیں گے۔ اور سب سے آخر میں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ذاکر نائک کے سیشنز اٹینڈ کریں، اس سے سوالات کریں اور جو اعتراضات ہیں اس کو کلیئر کریں تاکہ امت مسلمہ کنفیوژن کا شکار نہ رہے۔ اور سب سے آخر میں میری مؤدبانہ گزارش ہے کامنٹ کرنے والوں سے کہ کامنٹ ایسا نہ کیجیے گا جس سے صحابہ و اہل بیت یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین۔